بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذات ذی وقار اللہ کے فضل حضور صلی السلام کی نظر رحمت کے طفیل مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ آج 3 رمضان المبارک ہے۔ 3 رمضان المبارک 11 ہجری کو شہزادی کائنات حضور سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ اماں جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال باکمال۔ کون فاطمہ الزہرا؟ جب آپ نے اس دھرتی پہ قدم رکھا، جلوہ گری فرمائی، تو یہ وہ دھرتی تھی کہ جہاں پہ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا، بیٹی کو بہت ہی عجیب ترین چیز سمجھا جاتا۔ آج بھی کچھ ہمیں لبرل قسم کے لوگ اس طرف دھکیل رہے ہیں کہ بیٹیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی گولیاں مار رہا ہے تو کوئی زندہ جلا رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے۔ جب شہزادی کائنات رضی اللہ تعالی عنہا نے جنم لیا تو میرے آقا نے پورے مکے والوں کو جمع کر کے دعوت عطا فرمائی، دعوت کھلائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اس سے پہلے تو کبھی بیٹیوں کو اتنی اہمیت نہیں تھی، کیونکہ ابھی تک حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی بیٹیوں کا مقام بیان فرمایا۔ گویا اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ شخصیت ہے کہ جن کے صدقہ سے حضور کی پوری امت کی بیٹیوں کو عزت ملی ہے۔ کون اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا؟ اگر آپ کا بچپن دیکھا جائے تو وہ بھی حسین سے حسین نظر آتا ہے۔ الجامع الصحیح البخاری، سنو بیٹیوں کو اگنور کرنے والوں، جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے تو بچے اٹھاتے ہیں، گاڑی میں ڈالتے ہیں، باپ جا کے انگوٹھے لگا کے آ جاتا ہے میری کوئی بیٹی نہیں ہے، اس کو وراثت سے محروم کر دیتا ہے۔ یاد رکھ، جب تو بوڑھا ہو جائے گا تیرے بچے کو اگر اللہ نے عزت دے دی، اس نے کوئی کوٹھی بنا لی تو اس نے تجھے نوکروں کی طرح رکھا، جو تجھے گھر کا سنگھار بنا کے رکھے گی، گھر کا وقار بنا کے رکھے گی، تو سے کچھ دے یا نہ دے وہ تیری بیٹی ہے۔ الجامع صحیح البخاری، نبی کریم علیہ السلام ہر کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، دیگر کفار بیٹھے ہوئے۔ کہا کون ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ لا کے اونٹ کی اوجڑی رکھ دیا؟ ایک کافر اٹھا، اس نے اونٹ کی اوجڑی اٹھائی، حضور کے کندھوں پہ ڈالا۔ اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے طاقت کا اظہار فرماتے تو وہ اوجڑی چلی جاتی، اس کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن یہاں پہ حضور نے بیٹیوں کا مقام اور بیٹیوں کے باپ کے ساتھ جو ہمدردی ہوتی ہے وہ بتلانا تھی۔ حضرت اماں فاطمہ الزہرا کو کسی نے کہا تیرے بابا کے کندھوں پر کسی نے اوجڑی ڈال دیا، ان سے اٹھا نہیں جا رہا۔ حضرت اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر سے چلی، باپردہ ہوئی، نقاب کیا، پردہ کیا۔ آج چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، چھوٹی سی بچی ہوتی ہے، اس کو غیر شرعی کپڑے پہنا جاتے ہیں اور کہا جائے کہ اس کو شرعی کپڑے پہنا کر اس کی ابھی کوئی عمر ہے، یہ چھوڑ دیں، یہ لبرل نظریہ ہے، یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے۔ چھوٹی سی بچی ہوتی ہے
3-4 سال کی، یہی تو اس کی تربیت کا وقت ہے. اس کو آپ بازو پہنا دیے، بلکہ بعد کا یہ دیکھ کر بس یہاں میں وہ نشان سا ہوتا ہے. کہا یہ بھی اس کی کون سی عمر ہے؟ بھائی چھوڑے ان چیزوں کو. حضرت فاطمہ زہرا آئی، حضور کے کندھوں سے بوجھڑی اٹھائی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک سجدے سے اٹھایا. کون؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، کہ جن کا رشتہ خود اللہ نے کروایا. جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے نا حضور کی بارگاہ میں، حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج فاطمہ کے رشتے کے لیے وہ آ رہا ہے جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں. تم کہتے ہو غیب کا علم نہیں، اور غیب کا علم کیا ہوتا ہے؟ کون؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. جب آقا دو عالم علیہ السلام کے وصال با کمال کا وقت آتا ہے تو اسرائیل آتا ہے حضور کے پاس. اما فاطمہ الزہرا موجود ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ کہا جی ایک عرابی آیا ہوں حضور کا پتہ لینے کے لیے. کہا میرے ابا جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو واپس چلے جاؤ. دوسرے دن پھر آئے، پھر واپس چلے گئے. تیسرے دن اما فاطمہ الزہرا روکنے لگی تھی تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ اب نہ روکنا، یہ ملک الموت ہے، میرا آخری وقت آ چکا ہے. حضرت اما فاطمہ الزہرا کی اجازت کے بغیر اسرائیل بھی حضور کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا. اب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیٹی ہیں، امام الانبیاء کی بیٹی، آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے، آپ رونے لگی. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ میرے کان قریب کرو. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے کانوں کو قریب کیا. اس کے بعد تھوڑی سی آپ خوش ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال با کمال ہو گیا. حضرت فاطمہ الزہرا سے پوچھا گیا کہ آپ کو حضور نے کیا کہا تھا؟ وہ آپ فرمانے لگی کہ مجھے حضور نے فرمایا تھا کہ اے فاطمہ تو غم نہ کر، تیری میری جلدی ملاقات ہو جائے گی، تو جلدی میرے پاس آ جائے. حضور کا وصال با کمال 12 ربیع الاول کو ہوئے، یعنی ربیع الاول کے ماہ میں تاریخوں میں اختلاف ہے، اور اماں جی کا وصال 6 ماہ سے پہلے ہی یعنی 3 رمضان مبارک کو ہو گیا تھا. کون؟ فاطمہ الزہرا. اتنے سٹیٹس کی مالکہ ہوں کہ جب نبی کریم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو حضور کھڑے ہو کے اپنی بیٹی کا استقبال کریں. حضور اپنی بیٹی کے ہاتھوں کو بوسے دیں، اور جب حضور علیہ التسلیم کسی سفر پر روانہ ہو تو سب سے آخر میں اپنی بیٹی کے گھر میں آئے، اور جب واپس آئے سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر میں آئے. کون؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. ہمارے بزرگوں نے تو حد کر دی. کسی نے کہا جی حضرت عائشہ کا مقام زیادہ ہے یا فاطمہ الزہرا کا مقام زیادہ ہے؟ فرمایا نبی کی بیوی ہونے کے لحاظ سے حضرت عائشہ کا مقام زیادہ ہے، اور نبی کی بیٹی ہونے کے لحاظ سے حضرت فاطمہ الزہرا کا مقام زیادہ ہے. بزرگ اتنا خوبصورت جواب دیتے ہیں کہ جب آپ کے آخری آپ کا وقت آیا، قریب آیا، تو آپ نے گھر کی صفائی کی. آپ بڑی خوش ہیں. حسنین کریمین کو حضور کے در دولت پر بھیجا، جاؤ بیٹا تم نانا سے ملا. ابھی حسنین کریمین جا رہے تھے تو کسی نے آ کے خبر دی، اوے نانے کا تو روزہ یہیں پہ رہے گا، گھر جاؤ، اماں جا رہی ہے، اماں سے ملاقات کر لو. اماں جا رہی ہے پیارے حسنین کریمین، اماں جا رہی ہے آپ کی، آپ ان سے ملاقات کر لیں. حسین کریمین واپس پلٹے. اللہ اکبر. حضور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تشریف فرما تھے. سنو سنو کیا مقام، کیا ہمیں پیغام دے کے گئے ہیں، کیا ہمیں بتلا کے گئے ہیں کہ شوہر کہ بیوی نے شوہر کی عزت کس طرح کی. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پہلی درخواست جناب علی سے کی، علی میں تمہاری بیوی ہوں،
اگر بیوی ہوتے ہوئے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو خدا کے لیے مجھے معاف کرو۔ اگلا جملہ حضرت فاطمہ نے کہا تو جناب علی کی چیخ نکل گئی، کہا علی اگر اپنی بیوی سمجھ کے نہیں نا معاف کرنا تو پھر اپنے نبی کی بیٹی سمجھ کے مجھے معاف کر دے۔ اگلا جملہ حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا علی میں جا رہی ہوں، میرے حسنین کا بھی خیال رکھنا، میری زینب کا بھی خیال رکھنا۔ اور اگلا جملہ حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا میرا جنازہ رات کو اٹھانا کہ میرے جنازے پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ آخری بات سن لیں، ویسے تو سیدہ کے مقام پہ جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے، لیکن ہم نے تھوڑی سی برکت لے لی ہے۔ آج دیکھیں نا، ماں بیٹے کا کوئی پردہ ہوتا ہے؟ بولیے بولے تو صحیح یار، ماں بیٹے کا کوئی پردہ نہیں ہوتا، یعنی ماں بیٹے کے سامنے دوپٹہ اتار کے بیٹھ سکتی ہے، کسی قسم کا کوئی شرعی حرج نہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حسن نے ساری زندگی اپنی اماں کے سر کا بال بھی نہیں دیکھا، میں حسن نے ساری زندگی اپنے اماں کے سر کا بال نہیں۔ اس قدر پردے کا مقام، پیغام دے گی۔ آج نام ہوتا ہے کنیز فاطمہ، سر سے دوپٹہ اترا ہوتا ہے، شرم نہیں آتی، نام کی لاج رکھ لو۔ نام ہوتا ہے غلام فاطمہ، غلام فاطمہ، تو وہاں پہ غیر شرعی حرکات ہوتی، شرم نہیں آتی۔ جن کا نام رکھا ہے ان کے نام کی عزت رکھ لو، ان کے نام کی شرم کر لو۔ اس لیے بندگان خدا ہم نے اپنے بڑوں کی طریقہ کار کو چھوڑ دیا۔ کون فاطمہ الزہرا، آپ اس کے سامنے کون کون سی بات کروں؟ سردیوں کی رات کتنی لمبی رات ہوتی ہے، عشاء سے اگر اندازہ لگائیں تو فجر تک تقریباً 10 گھنٹے ہوتے ہیں، 10-11 گھنٹے کے قریب وقت ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے سردیوں کی رات عبادت کی، رات ختم ہو گئی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا تیری سردیوں کی رات اتنی چھوٹی ہوگی، فاطمہ جی بھر کی عبادت بھی نہیں کر سکتی۔ جب اس طرح کی ماں ہو، امام الانبیاء کی بیٹی ہو، تو پھر اس سے حسنین کریمین ہی پیدا ہوتے ہیں۔ ماں جنت کی عورتوں کی سردار ہوتی ہے، بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہوتے ہیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ راکعہ ساجدہ عابدہ صائمہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا ہے، اللہ پاک ہمیں سیدہ کا فیض نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔